نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك الصلاة والسلام عليك يا حاتم المرسلين وعلى آلك وصحبه يا المؤمنين. اے جنت، ہم نے مانا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. اے جنت، ہم نے مانا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. یہ بھی یقین ہے کہ ضرور رہتے ہیں. تو بھی ہمارے دل کا طواف کر، تو بھی ہمارے دل کا احترام کر، ہمارے دل میں حضور رہتے ہیں. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد پیارے نبی علیہ السلام کے پاک بارگاہ میں ہدیہ علیہ السلام پیش کیا. دعائے اللہ رب العزت واڑی کی میری یہ حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور میں نے اس آیت مقدسہ صحیح مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور تانوں تے میں عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت قرآن کریم فرقان حمید اپنی پاک لاریب کتاب دے اندر ارشاد فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین. اور زمین میں جو کوئی جاندار یعنی جو جاندار چیز جس میں جان ہے، جس میں سانس ہے، چلنے کی سکت رکھتی ہے، اس کا رزق اللہ تعالیٰ کی ذمہ کرم کا ہے اور اس کے ٹھہرنے کی جگہ اور اس کی امانت رکھے جانے کی جگہ جو کہ جانتا ہے ہر چیز روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے. تو اس لیے میرے بھائی آج کا موضوع ہے اللہ رب العزت ہر چیز کو رزق دینے والا میرا اور تیرا رب ہے. ہر چیز کو پالنے والا تیرا اور میرا رب ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان کریں، ہم اس بات پہ یقین رکھیں. ہم دنیا داروں کے پاس جاتے ہیں، ہم اوروں کے پاس جاتے ہیں، لیکن جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، جس کے ذمہ ہمارا رزق ہے، جس کے ذمہ ہماری آنکھیں ہیں، جس کے ذمہ ہمارا کان ہے، جس کے ذمہ ہمارے ہاتھ پاؤں، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے. رزق بھی اس کے ہاتھ میں ہے، موت بھی اس کے ہاتھ میں ہے، بھلائی اور اچھائی بھی میرے رب کے ہاتھ میں ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں. کسی پوچھنے والے نے اللہ سے پوچھا کہ اے میرے رب، جو تیرے زیادہ ماننے والے ہوتے ہیں وہ تجھ سے بار بار مانگتے ہیں، الہ العالمین تو ان کو عطا کرتا ہے لیکن آزمائش کے ساتھ. تو آگے کیا خوب جواب دیا، کہا کہ جو میرے ماننے والے ہیں وہ مجھ سے مانگتے ہیں، وہ مانگتے ہیں، میں ان کی آواز سنتا ہوں،
وہ خوبصورت بولی کے ساتھ مجھے یاد کرتے ہیں، میں ان کو رزق دیتا ہوں لیکن دیر سے دیتا ہوں، آزما کے دیتا ہوں۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا اللہ جو تیرے ماننے والے نہیں ہیں ان کے ہاں کثرت سے رزق ہے، ان کے ہاں کثرت سے ہر چیز ہے، تو جو تیرے ماننے والے ہیں ان کے پاس اتنی مال و دولت زر نہیں ہے۔ کہا کہ یہ میری مرضی ہے، میں اگر رزق دیتا ہوں تب بھی میں اپنے پیارے کو آزماتا ہوں، میں اگر ان سے لے لیتا ہوں تب بھی میں اپنے پیارے کو آزماتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے خوب کہا کہ جو کافر ہے، جو مجھے نہیں مانتا، وہ مجھ سے مانگتا ہے میں اسے فوراً دے دیتا ہوں۔ کسی پوچھنے والے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ جو تیرے پیارے ہیں ان کو دیر سے دیتا ہے، تو کتنا خوبصورت رب العالمین کا جواب کہ رب العالمین نے کہا جو میرا پیارا ہوتا ہے وہ بات کرتے کرتے تھکتا نہیں، میں سنتے سنتے تھکتا نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ رزق ہمارا ہر جو جاندار چیز ہے سورج غروب ہونے سے پہلے رب العالمین ان کو رزق عطا کرتا ہے، جو جس کا جتنا حق ہے رب العالمین نے اس کے لیے لکھ دیا، تو اس لیے اللہ رب العزت شام ہونے سے پہلے اس کا رزق اس کے ہاں بھیج دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے رزق مانگیں، اللہ سے حاجت پوری کرائیں، اللہ سے بیماری ہے تو وہ دعا مانگے کہ یا اللہ تو مجھ پہ راضی ہو جا، اگر یہ بیماری بھی ہے تیری طرف سے ہے تو وہاں پہ راضی ہو جا۔ اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تب بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ یا اللہ تو راضی ہو جا۔ لیکن کیا کریں، ہم دنیا دار ہیں، کمزور ایمان والے ہیں، ہم شکوہ کرتے ہیں۔ شکوہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں کرنا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت اگر اچھا وقت آ جائے تو اس پہ بھی شکر کرنا ہے، اگر برا آ جائے تو اس پہ بھی شکر کریں کہ یا اللہ یہ کیا ہے اس کے بعد نہ کرنا، پھر بھی میں تیری ذات پہ راضی ہوں، تو مجھ پہ راضی ہو جا۔ جب بندہ اس طرح اپنی زندگی کو ڈھال دیتا ہے اپنے رب العالمین، تو رب العالمین اس کو بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے ہاں جھک جائیں، اللہ کے ہاں جھک جانے سے بہت کچھ ملتا ہے۔ پنجابی کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں بوٹا پالک دا جکا تھی لگ بندہ اچا دروازہ مالک دا۔ تو خوب کہا ان لوگوں نے کہ اللہ کے ہاں جو ہے نا اللہ کا دروازہ جو ہے نا اس سے ہم نے نیوے ہو کر جانا ہے، ہم نے سر جھکا کر جانا ہے، اکڑ کے نہیں جانا۔ تو اللہ کی بارگاہ بہت بڑی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جب بھی جائیں روتے جائیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، عشر نکالیں، تو جو اس کے بندوں کے حقوق ہیں وہ بھی پورے کریں، خدا کے جو حقوق ہیں وہ بھی پورے کریں، تو پھر دیکھیں آپ کی زندگی کیسے بن جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنا وفد لے کر ایک دفعہ شکار کے لیے گئے، تو آپ شکار کرتے کرتے تھک گئے، جنگل میں چلے گئے۔ جب وہاں پہ جنگل میں پہنچے، آپ بیٹھے، دسترخوان لگا کھانا کھانے کے لیے، رزق سے بات ہو رہی ہے تو رزق پہ بھی انشاءاللہ بات ختم ہوگی۔ حضرت ابراہیم بن ادم بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم وہاں پہ جا کر بیٹھ گئے، دسترخوان ہم نے بچھایا تو کھانا لگا، ہمارے وزیر مشیر ساتھ تھے، باقی پیر و فقاہ ساتھ تھے، اور ہم اپنے دسترخوان پہ بیٹھے۔ جب کھانا کھانے کی باری آئی تو کیا دیکھا، دسترخوان پہ روٹی پڑی ہے، ایک کوا آیا، اور وہ کوا جو ہے نا اس بادشاہ کی ابراہیم ادم بن بلخی کی جو ہے نا روٹی لے کر اڑ گیا۔ جب وہ وہاں سے چلا گیا تو حضرت ابراہیم ادم بن بلخی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا، مجھے بڑا عجیب سا محسوس ہوا، تو میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں اس کو کدھر جاتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں گھوڑے پہ بیٹھ گیا، لیکن اس شکار پہ جانے کا
مقصد اس کا رستہ، ہم اور تجھ اس سے سبقت سیکھیں۔ ایک دنیا دار تھا، عیاش تھا، بادشاہ تھا، تو اس نے کیا کیا، جب اس کوے نے اس کا کھانا، اس کا رزق اٹھا لیا، تو حضرت ابراہیم ادھم بن بلخی فرماتے ہیں کہ میں گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر بیٹھ گیا اور اس کے پیچھے پیچھے چل گیا۔ ایک پہاڑ کی طرف گیا تو وہاں سے کور جو ہے نا وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، تو میں نے دیکھا کہ نیچے جو ہے نا ایک گھاٹی ہے، تو دیکھا، میں وہاں پہ گھوڑے کو اتارا اور وہاں پہ پہنچا، تو میں دیکھا وہاں پہ اس گھاٹی میں جا کر تو کوا جو ہے نا وہ اس کے سینے پہ، بندے کے سینے پہ، کوا کہتے ہیں نا، کوا جو ہے نا جانوروں میں سے، پرندوں میں سے وہ بہت حشاش ہے، وہ بہت تیز ترین ہے پرندوں میں سے۔ تو جب کوے نے اس کے سینے پر بیٹھ کر اس کو لقمے کھلانے شروع کیے، تو آپ نے کہا کہ میں جو ہے نا دیکھتا اس کی طرف، جب میں دیکھتا تو مجھے بہت عجیب سا محسوس ہوا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ بندہ پڑا ہے اور پرندوں میں سے کوا جو ہے نا وہ اس کو اس کے سینے کے اوپر بیٹھا ہے اور اس کو کھانا کھلا رہا ہے۔ یہ عجیب سی بات ہے، اس کو کھانا کھلا رہا ہے اور وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ تو میں نے دیکھا، جب وہاں پہ پہنچا تو میں اس بندے کے پاس پہنچا، کوا جو ہے نا وہ اڑ گیا اور اس کے ہاتھ اور پاؤں جو ہے نا وہ باندھے ہوئے تھے۔ جب میں نے اس کے ہاتھ پاؤں کھولے تو میں نے ان سے پوچھا کہ اے میاں، آپ مجھے بتائیں یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ پرندہ تو جو ہے نا یہ بہت تیز ترین پرندہ ہے، یہ تو بندے کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، بندہ آنے سے پہلے پہلے جو ہے نا یہ اٹھ جاتا ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے جب یہ سوال کیا ابراہیم ادھم بن بلخی نے، تو آگے جواب دیا اس بندے نے کہ وہ کہتا ہے آج 7 دن ہو گئے ہیں مجھے یہاں پہ، میں تجارت کے حوالے سے جا رہا تھا، تو رستہ میں جو ہے نا چور مجھے پڑے اور انہوں نے میرا سارا تجارت کا سامان چھین لیا۔ جب انہوں نے میرا سامان چھین لیا، میرے ہاتھ پاؤں اور یہاں پہ ہمیں باندھ کر چھوڑ گئے، یہاں پہ نہ کوئی بندہ نہ کوئی بندے کی ذات، یہاں پہ کوئی ذات جو ہے نا وہ بات سننے والی نہیں ہے، لیکن قربان جائے اس رب العالمین پہ جو جنگل میں بھی رب العالمین ہے، بلکہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ رب العالمین یکتا ہے، جدھر دیکھیں گے اللہ ہی اللہ ہوگا۔ تو وہاں پہ جو ہے نا اللہ نے بندے کا رزق جیسے بھی لکھا، جس طرح بھی لکھا، جتنا بھی لکھا، تو شام ہونے سے پہلے جو ہے نا اس کو جو ہے نا رزق مل جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم ادھم بن بلخی پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیں یہ 7 دن سے آپ کے ساتھ اسی طرح کرتا ہے؟ تو آپ نے آگے جواب دیا کہ ہاں، یہ آج 7 دن ہوئے، مجھے چوروں نے ایسے باندھ کر زمین پہ پھینک دیا، تو میں یہاں پہ ایسے بھی پڑا ہوں، نہ میری کوئی گریہ زاری سننے والا ہے، لیکن قربان جاؤں رب العالمین تیری ذات پہ، تو اپنے بندے کو جو ہے نا رزق دے رہا ہے، کس طرح تو اپنے بندے کو رزق دے رہا ہے؟ قربان جاؤں وہ بندہ کہتا ہے کہ آج 7 دن ہوئے کہ ہر روزانہ کے لیے یہ جو کوا ہے نا یہ آتا ہے، اپنے منہ میں روٹی اٹھا کر لے آتا ہے اور میرے منہ میں لقمے توڑ توڑ کر مجھے دیتا ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ میرے منہ میں لقمے توڑ توڑ کر دیتا ہے۔ تو ہر روزانہ کے لیے یہ اس گھاٹی میں سے ایک چشمہ ہے، اس چشمے سے وہ اپنی چونچ میں پانی لے کر آتا ہے، وہ میرے منہ میں ڈالتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے کتنا کرم کیا کہ یعنی شام سے پہلے جتنا بندے کو اللہ نے رزق لکھا ہے وہ اس سے پہلے پہلے دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم ادھم بن بلخی فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا عجیب سا لگا یہ کوا اور اس طرح کا رزق۔ میں نے کہا جا ابراہیم ادھم بن بلخی، تیری بادشاہیاں، یہ تیری تجارتیں، یہ تیرے قافلے، یہ تیری دنیا، یہ تیری سلطنت کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ سے حضرت ابراہیم بن بلخی کا جو ہے نا ستارہ چمکا۔ تو آپ کی قسمت کا ستارہ جب چمکا تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اعلان کر دیا کہ آپ جتنے بندے ہیں نا سبھی کو میں آزاد کرتا ہوں، جتنے میرے رفیق ہیں، جتنے میرے چاہنے والے ہیں، جتنے مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، آج سے میں سبھی کو جو ہے نا اجازت دیتا ہوں، آپ مجھ پہ راضی ہو جائیں، میں تجھ پہ راضی ہوں، اور جتنے لوگ میرے غلام ہیں میں ان کو آزاد کر دیتا ہوں۔ جب اس نے غلاموں کو آزاد کیا
فقیروں والا لباس پہن لیا، تو ادھر سے جو ہے نا قسمت ان کی جاگی، اور وہ چلتے چلتے سبحان اللہ وہ جا پہنچا مدینہ پاک میں. تو وہاں بڑے بڑے جناب، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے جناب دیکھے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے محبوب کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں جب وہ جاتے ہیں تو وہ اللہ سے توبہ کرتے ہیں. تو حضرت ابراہیم بن بلخی کی توبہ اللہ نے اس طرح قبول کی کہ اللہ نے ان کو اپنا پیارا بنا دیا. زندہ رہو تو اس طرح کہ ہر شخص احترام کرے، زندہ رہو تو اس طرح کہ ہر شخص احترام کرے، مرو تو اس طرح کے دشمن بھی سلام کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.